کہ بجلی کی تعمیر ہوتی ہے. ابھی انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہے. تو ابھی اللہ کا حکم میں حاضر آ گیا اور کچھ دیر آپ سے خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بات کرنے کی کوشش دے اور اللہ مسلم حضرات کو بھی میرے تمام ایمانی بھائیوں کو معافیتوں کو اللہ کے رسول کے فرمان اور عمل کرنے کی کوشش. اسے جو ہمارا مزاج ہے یہ جلسہ ہمارے مزاج کی بات کو جیسا ختم ہے کہ آئیے ملاقاتی گفتگو چلے خیر زیادہ ہو گیا ہے اور ہم خوشی کریں کہ ایک جگہ ہماری آسان ہو جائے اور جس کے شاید ہم کو کریں گے اور آپ بھی جائیں گے. آئیے پورے خدا کی نانے کو بتائیے اور یہ تصور کیجیے کہ ہم یہاں رانی لکھتے ہیں میرے سرکار نبی شریف میں محفل شرحت ہیں اور ہم سب کو میرے آقا کے میرے سرکار ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور میری بزرگ میرے سرکار اپنے بجھائے نبوت و رسالت سے پوری بھی رہے. ایک گھنٹے کے بعد میں سرکار نے کیا فرمایا محبت والوں کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہے. یہ کون ہو رہا ہے, اس کا کیا نام ہے, باپ کا کیا نام ہے, سالہ کا کیا نام ہے, جہنمی پڑھ رہا ہے یا جنتی پڑھ رہا ہے, رسول اللہ سب جانتا ہے. آگے فرمایا وَطَوَّعُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِ مُعَرَضَةٍ, اور اہل محبت جو غیر ہیں اور غیروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث میں ایک فیصلہ یہ کیا کہ درود صرف محبت والے ہی نہیں پڑھیں گے, غیر بھی پڑھیں گے, غیر بھی درود پڑھیں گے. اور ایک پر بھی آپ تھوڑا توجہ فرمائیں کہ غیر کا جو لفظ ہے وہ الفاظ الحکم کا نہیں ہے. حضرت علامہ عرفان اقبال کا نہیں ہے, حضرت علامہ کلیم اللہ کا نہیں ہے, حضرت علامہ مجاہد صاحب کا نہیں ہے. یہ غیر کا لفظ رسول اللہ اپنی زبان سے استعمال ہوتا ہے. یہ غیر بھی دور کریں گے حدیث بتا رہی ہے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ جس کو غیر کہہ دے وہ اللہ کی غیر بھی غیر ہے, رسول اللہ کا بھی غیر ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے. میرے نبی کے برسولت و نہیں اثرات و غیر غیروں کا دور سے متفق کیا جاتا ہے. اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ نبی محبت والوں کا دور توجہ سے سنتے ہیں اور غیروں کے دور کی جانب توجہ نہیں فرماتے پیش کیا جاتا ہے. اے میرے بھائی, پیغمبر جس طرح کل زندہ ہے آج زندہ ہو گیا. میں آپ کو جو بھی چاہتا ہوں, میری ایک عادت ہے کہ میں خیال ہی کرتا ہوں پہلے کی دیر اپنی آقا کی بندوں سنا دوں, ان کی تعریفوں کو کروں, اس کے بعد دیر کی شدید کی باتیں ہوں. یہ میری عادت ہے, یہ میری سب کا احترام ہے. میرے سرکار کا ضرور انشاءاللہ میری موت بہت کام آئی ہے. میرے سرکار جس طرح کل زندہ ہو حیات سے آج ہی زندہ ہو حیات. دیکھیے ابھی آپ نے اخبارات سنا ہوگا کہ ایک دیوبندی بہادری مفتی نے سعودیہ کے اندر کو مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ کی گنبد خزرہ کی کو ڈھا دیا جائے. سنا تھا؟ ارے بولو نا, سنا تھا. اور سرکاری قبر شریف چھوڑ کر سرکار کی تمہیں پاک کیونکہ ایسی جگہ سب
کبھی آ جائے جہاں سے کسی کو پتہ نہ چلے آپ بس سمجھو کسی کو کہتے ہیں جو بندیت کے نام ہے کوئی ایمان والا کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے اور اس کا قلم چل نہیں سکتا ہے، زبان بول نہیں سکتی ہے، وہ کام جائے گا گھبرا جائے گا. ایمان والا ایسا لکھ نہیں سکتا ہے، اور جو لکھے ایمان والا ہو ایک بات بتانا ساؤتھ نے رسول اللہ کا جسم کہیں اور موقع کر دیا ہے تو عقیدہ ان کا لکھ دیا یہ کہ رسول اللہ مکے مٹی میں مل گئے، لیکن قلم سے اللہ نے لکھوا دیا یہی کہ جسم کو منتقل کر دیا جائے. کل گویا دل سے یہی ہے، دل میں یہی عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم سلامت ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ یہاں میں تو یہ کہتا ہوں نبی سلامت نہیں رہیں گے کائنات کیسے سلامت رہے گا. تو میرے سرکار جس طرح کل دور حیات تھے آج بھی دور حیات تھے، وہ جس طرح کل مالک سے محتاج تھے آج بھی مالک کو محتاج ہے. اے میرے بھائی کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، میری گفتگو کا یہ آغاز ہوتا ہے کہ جیسے چادر کا جھگڑا ہے، فاتحہ کا اختلاف ہے، اس مقدمے میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. اے میرے پیارے محترم ایسا مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی کبھی چادر نہ چڑھائے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی مدار پر فاتحہ پڑھنے نہ جائیں، ہم اس سے پھر بھی نہیں کہیں گے. کبھی شراب میں حلوہ نہ بنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کبھی بیت رجب کو ہفتے نہ پکائے کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمان کی بنیاد ہفتے یا حلوہ نہیں ہے، ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے. اگر مسئلہ ہے تو بس یہی ہے، اے راجی مسلمانوں میں تھوڑی دیر آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے پیغمبر کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو کیسا مقام عطا کیا میرے بھائی. اور میرا معاملہ تو یہ ہے جو رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی بڑی بڑی بلندیوں سے نواز کرتا ہے. اے میرے بھائی سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، سلام آپ بھی پڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک حدیث سناتا ہوں پھر آگے بڑھتی ہے کہ تو روایت ہے وہ حضرت ملا علی قاری نے مرقات شہر مرقات آپ تشاہد میں نبی فرمایا میرے سرکار ارشاد فرمایا انی لعارف حجر کی برکت کانا یسلم علیہ قبل ان اضعف وانی لعارف القرآن اور فرمان. میرے سرکار نے فرمایا کہ میں مکے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. ابھی میرے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے اور اس پتھر نے رسول اللہ پر سلام کرنا شروع کر دیا. اور آپ نے فرمایا جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو گویا پتھر کا تو یہی تھا کہ جہنم پہ سلامتی کسی میں ہے کہ رسول اللہ پر سلام کرنا چاہے. حضرت علی روایت کرتے ہیں جب میرے سرکار کے مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو پتھروں سے اور درختوں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. اے نبی آپ پر سلام. پتھر نبی پر سلام کرے، درخت نبی پر سلام کرے. اے میرے دوستوں ہمارے مسئلہ آپ بہت ہوئے کہ میرے نبی کسی کے سلام کے محتاج نہیں ہیں، نہ انفاظ کے سلام کے محتاج ہیں، نہ مولانا مجاہد صاحب مولانا کریم صاحب کے سلام کے محتاج ہیں، نہ آپ کے سلام کے محتاج ہیں کہ میں نہیں بولوں گا کھڑے ہو کر سلام. اللہ اس پر سلام کرتا ہے، فرشتے اس پر سلام کرتے ہیں. ان علماء نے مشکات اور جلد 2 میں یہ حدیث پاک پڑھی ہے کہ میرے سرکار کی بات آگے روزانہ صبح کے وقت 70,000 پیسے حاصل ہوتے ہیں اور سارا دن سلام کرتے ہیں. شام کو وہ جماعت چلی آتی ہے، دوسری جماعت آتی ہے اور وہ جماعت ساری رات سلام کرتی ہے.
ہے تو فرشتے نبی کو سلام پڑھتے ہیں، انبیاء نے نبی کو سلام بھیجا، پتھر نبی کو سلام پڑھتے ہیں، پتھر نبی کو سلام پڑھتے ہیں، اللہ نبی کو سلام بھیجتا ہے۔ اے میرے بھائی، تیرے نبی کسی کے سلام کے محتاج نہیں ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں جو اپنی دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اپنی سلامتی چاہے وہ نبی کو سلام کرتے ہیں۔ میرے سرکار کسی کے سلام سے محتاج نہیں ہے۔ جب اے میرے محترم، میری بڑی محبت اور بڑی وقار ہے کہ ہم نبی کو سلام کرتے رہیں گے، ہماری نمازیں سلامت رہیں گی، نبی پر سلام کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا اور ایک دن ہمارا اور ہوتے چڑھے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں نبی پر سلام کرو اور نبی پر درود کرو اور خوب سلام کرو۔ آپ یہاں تب آج وہی فرما ہے کہ سلام پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سلام کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں ہونا کچھ اور ہے اور پڑھنا یہ کچھ اور ہے۔ ہمارا اجتماع کو کر لیں اور کہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا ملے آپ اس کو گھما دیں اور ہم مسئلہ زیادہ کریں کہ علماء کی دربار میں آئے کہ سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ جملہ آپ غور سے سنیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم درود پڑھو اور تم سلام پڑھو۔ اللہ نے ہر ایک کے سلام پڑھنے کو نہیں کہا، ایمان والوں کے سلام پڑھنے کو نہیں کہا۔ ایمان والو تم سلام پڑھو، تو جو ایمان والا ہوگا وہ پڑھے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ آئیے اسے پیارے پیارے رسول کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضا لگائیے اور اس کی بارگاہ اعظم میں بڑے ادب کے ساتھ شریف کا نظارہ پیش کیجیے۔ میں اپنے نبی کے بارے میں باتیں اس کے بعد انشاءاللہ پہلے مجھے عقیدے کی بات اے میرے محترم، یہ بہت پربھسم دور ہے، اتحاد میں دین آگے بڑھنے کی جا رہی ہے، مسلمان سب اعتبار سے، مالی اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان کے ساتھ، لیکن اللہ نے ایک دولت دی ہے، وہ دولت بڑی چیز کی ہے، وہ ہے ایمان۔ اگر ہماری دنیا پریشانیوں میں مل جائے، گزر جائے، دل لگوں میں گزر جائے، آفتوں میں کھل کر گزر جائے، بھگڑ بھاگا میں گزر جائے، لیکن اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو کم از کم آخرت کے نجات ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، دنیا میں کوشش یہ کی کہ یہ دنیاوی اعتبار سے تو مسلمان پریشان ہے ہی، کہ سینے میں جو ایمان کی دولت ہے سرمایہ بھی ختم کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے تاکہ آخرت میں بھی یہ مسلمان سے شروع ہو۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں اگر ایمان سلامت ہے تو دنیا کی سلامت ہے اور قبر سلامت ہے اور آخرت سلامت ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ہمارے فرمان صاحب ہمارے دادا صاحب ہیں حضرت قبل علماء امام الموت حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب دیر سے رسول اللہ ہندوستان کی بڑی اپنی شخصیت ہے، تو بہت بہت سے ہماری کوئی بات آتی تھی۔ وہاں میرٹھ میں ایک بھیا خاندان آباد تھا۔ جب یہ ہندوستان کی مدد ہوئی اور انگریز کو یہاں سے نکالا گیا، مار ہوئی، تو ایک انگریز مسیح بھیا کا گروپ تھا میرے اس کو بنا دی اس کی چاچا۔ جب معاملات صحیح ہو گئے تب وہ وہاں سے نکل گیا اور لندن پہنچا۔ لندن جانے کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد
کہ آپ نے اس کو بڑا امتحان کیا کہ آپ نے امتحان بتا دیا. جب ایک بار آپ جانا ہوتا ہے اور جہاں کہنے چاہیے بہت غور سے ہماری بات آپ سنیں. تو وہ وکیل صاحب میرے اب کیسے کرتے رہے. اب ایک دوست نے کہا دیا اب میں آپ کو یہ کچھ کرتا ہوں ایک عجیب و غریب نیت سے ڈالنا ہے لیکن صرف دیکھتے رہنا بول رہا. اس نے ان کو دکھایا تھا اور جنگل جب پہنچا تو وہاں اپنی سب لوایا سب دروازہ کھلا نیچے سرکانے نکلا ایک بہت بڑا دال وہاں قرآن کی حدیث کی تفسیر کی فقہ تعلیم اور لوگ موجود بڑی بڑی دالنا کرتا پیجامہ سر تمامہ اور وہاں ساری کھلی ہے سجا کھلی ہے بکرے کھلی ہے اور بچی کا اور پتی کا حصہ درد ہو رہا ہے. وہ بچی کا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ انگریزوں کا ملک اسلام دشمن ملک اور یہاں سے اتنا بڑا تعلق اور مرد اتنی بڑی تعداد یہ عوامیں یہ پیجامے یہ کرتے یہ شادی لباس سر سب آ گئے ہو. میں بات نے سارا کیا کام کرنا سارا سجایا اس کے بعد میں کچھ ایسے کپڑے پر آیا. جب گھر پر آیا تو اس نے کہا بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کہا میں تجھے سمجھدار تھا کہ انگریز اسلام کا نہیں ہے لیکن یہاں مجھے صرف بات ہو گیا کہ یہاں اسلام کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں درگاہیں لگی ہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے عالم بات تیار کی جا رہے ہیں. تو اس کا جنانے والا سنیے جتنے تعداد میں آپ نے علماء کو دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی مسلمان بھی نہیں ہے. فرمائے نے کہا کہ اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے یہ سب یہودی ہیں نصرانی ہیں. ان کو یہ اسلامی لباس پہنایا گیا داڑیاں رکھوائی گئی امامے منگوائے گئے اور ان کی عربی سکھائی جا رہی ہے. بولنا عربی لکھنا عربی پڑھنا قرآن حدیث پڑھنا لکھنا ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. یہ باقاعدہ اسلام کے مخالف تیار ہو کر یہاں سے نکلیں گے اور جگہ جگہ دیگر ملکوں میں پھیل جائیں گے عربی ملکوں میں جائیں گے دیگر ممالک میں جائیں گے اور وہاں جا کر یہ فطرانی شکل و صورت میں امامے میں صحابے میں کرتے پیجامے میں داڑیوں میں یہ عربی بولیں گے بخاری کا حوالے دیں گے مسلم کا حوالے دیں گے قرآن کا حوالے دیں گے اور یہ حوالے دے دے کر طریقہ اسلام کے خلاف نظریات پیش کریں گے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے نبی کے تعلیم کی ہدایت. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور یہ جو قومیت صحابیت تربیت جو پھیلی ہے تو انہی تنظیموں کی دیر یہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو نے جو بھگا دیا تھا کہ یہ انہی میں سے کوئی نہ یہودی ہوگا نصرانی ہوگا یہ مسلمان نہیں ہوگا. اگر مسلمان ہوگا تو ایسا کرتا ہی نہیں. میری آپ کی گزارش ہے کہ اپنے نبی کی بارگاہ سے عقیدے کا صحیح تعلق رکھیے. نبی کی بارگاہ سے محبت اور عقیدے کا جو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی دونوں عالم کے مالک مختار ہے. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں. میرے بھائی میں آپ ایک حدیث سناتا ہوں آپ یہ سنائیے میں آپ کو حدیث یہ سناؤں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس حدیث کی روایت کو امام ترمذی نے سب صحابہ سے روایت ہے. ایک مدینہ منورہ ہے مسجد نبوی شریف ہے اور مسجد کا وقت ہے. صحابہ اللہ کے نبی کے انجاز کر رہے ہیں. اتفاق لیکن سرکار کی آمد میں کچھ تاخیر نہیں. یہاں تک کہ سورج نکلنے کے قریب تھا ابھی سورج نکلا نہیں تھا لیکن کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی. بیٹھے ہیں رسول اللہ تشریف آئیں گے اور سرکار نماز پڑھائیں گے. سورج نکلنے کے قریب تھا نکلا نہیں تھا لیکن کسی کی نماز نہیں پڑھی. بیٹھے ہیں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر جو پورے سورج کو نکال سکتے ہیں وہ نکلے کو ڈبا نہیں سکتے. بیٹے سرکار کا شکر لائے سرکار نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد ایک کیا کرم فرمائی مسافر کیسے ہوئی. سرکار نے چار
وہی تھوڑا سمجھی آج میں نے اپنے رب کو اس کی شاید شام کو فقال یا محمد فیما تخطئ الملأ الأعلى، تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے محبوب ملائے اعلیٰ کی فرشتے آپس میں مواقعات کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فصل کو لا ادری، تو میں نے عرض کیا اے اللہ مجھے بھی معلوم فوضع كفه بين كتفي فوجدت البرع بين كتفي ما علمت ما سماعي من الارض او ما قال۔ سرکار فرمایا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاخوں کے درمیان رکھ دیا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا اور اس کی برکت سے زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ ہے اس حدیث پاک سے اور اگر کئی آیات سے کئی احادیث سے یہ بات ایک دم اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ نے ذرے ذرے چپے چپے کا علم ہم نے محسوس ہوا تھا۔ یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا عقیدہ تھا، یہی امام اعظم مالک صاحب امام مالک امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، یہی غوث اعظم کا اور یہی غریب کا عقیدہ تھا۔ یا ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بلا زیادہ ہو گیا ہے بلند آواز آپ نے اسی بڑے سرکار اور آپ کو سب بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ قرآن کی میں پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں۔ قرآن کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان خوشی میں ہے، بسارے میں ہے، تفصیل کا خیر نہیں ہے، ورنہ میں بہت سی انعام سے بات کرتا بقیہ انشاءاللہ یہ وفا اور کبھی موقع آیا دیکھیں گے۔ اب کوئی موقع اور کرتے ہیں ان انسان لفی خسر، بے شک انسان یہ قرآن کا علاج ہے، چاہے مالدار ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، غریب ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، بادشاہ ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، رعایا ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، طاقتور ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، کمزور ہو وہ بھی گھاٹے میں ہے، مرد ہو تو مرد بھی گھاٹے میں ہے، عورتیں ہوں تو عورتیں بھی گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ اے میرے بھائی اس کو آگے چل کے قرآن بھی پوچھو تو پروردگار عالم فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کھاتے سے وہ لوگ اٹھیں گے جن کا ایمان بھی صحیح ہوگا اور جن کا عمل بھی صحیح ہوگا، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا یا کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے کبھی پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ نقصان سے بچنے کی صورت کیا ہے، نجات کی صورت کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم کھاتے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے سینے میں ایمان بھی ہونا چاہیے اور تمہارے اندر نیک اعمال بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان بھی صحیح ہو اور ہماری عملی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، تبھی ہم نقصان سے بچنے پائیں گے۔ اس کے بغیر ہم نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ ذرا آپ تھوڑی دیر زیادہ لیجیے، ابھی ہمارے مولانا یہ بات بات اتنا ہی شروع کر رہے تھے اور ان کی باتیں بڑی پسند آئی۔ ایک میرا مزاج ایسا ہی ہے کہ کچھ جلسوں میں اصلاحی باتیں نہیں چاہیے، خیر کوئی ایک آدمی اگر مان لے تو اس کو کر لے تو ہو سکتا ہے بھائی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو قرآن نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ اے میرے بھائی ذرا آپ مجھے اپنی اعمال کا جائزہ لیجیے، یا آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کے عملی زندگی کیسی ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ کے محلے کا ماحول کیا ہے، آپ کی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ اے میرے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے دادا مسلمان، باپ مسلمان، پردادا مسلمان، اس
لیے آپ مسلمان آپ نے کبھی سمجھنے کی محنت نہیں کی. ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہے, رسول اللہ کا پیغام کیا ہے, رسول اللہ کا سیرت کیا ہے, رسول اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. آج میں بالکل بتا رہی ہے. آج اگر ہم کسی چیز سے مرید ہو جاتے ہیں تو مرید ہونے کے بعد مسلمان نڈر ہو جاتا. وہ سب کی دھارن جن کا حصہ لے لیا ہے. اب مجھے نماز اور نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ گالیاں کرے اور کھڑا کرتا ہے میں رضی ہوں, میں سبھی ہوں, میں مدافع ہوں, نعرہ بازی کرتا ہے اور سنی میں جھگڑا کرواتا ہے, فساد کرواتا ہے. اے میرے بھائی, پیری مرضی مطلب یہ نہیں ہے آپ پیر کا دامن کام کر کے سمجھیے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ خیال صحیح ہوتا تو سب سے پہلے یہ خیال صحابہ اپنے اندر جہاز کا مرید ہیں جو پیغمبر جنت اور جہنم کے مالک تھے. صحابہ نے یہ خیال کبھی نہیں کیا. آپ کیا ہو گیا کہ آج نہ اپنی نماز کا خیال ہے, نہ داری کا خیال ہے, نہ اسلام کی تعلیمات کا خیال ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بالکل یہ بات اور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو ابن حبشہ رضی اللہ عنہ. 22,000 کی روایات یہ چوتھے یا پانچویں نمبر کے صحابی ہیں. سرکار سرکاری بازار میں حاضر ہوا بقول کو میں عرض کیا من اسلام, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. یہ میری ماں بہنیں کچھ بیٹھی ہیں, وہ بھی ہماری بات میں ہو سکتے ہیں. یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ صحابی کا سوال اور نبی کا جواب. آج میرے سرکار نے اشارہ فرمایا طیب الکلام واحد طعام الطعام, میٹھا بولنا, سچ بولنا, حق بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. ہمارے میٹھا بولنا, سچ بولنا, حق بولنا یہ اسلام ہے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے ہم جب بھی بولتے ہیں ہمارے ایک بات کہی کہ ہم اصلاح کریں لیکن یہ بات انہوں نے 100% میرے مزاج کے مطابق کہی. حالانکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان باتوں کو کہنا بھی پسند نہیں. کچھ گروپ کے لوگ وہ بھی ہیں جو یہ باتیں زبان سے بولنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ جاہلیت بھی اسلام اور سوچیا اے میرے بھائی, اللہ کے نبی فرمائے کہ میٹھا بولنا یہ اسلام ہے. میٹھا بولنا, سچ بولنا اور حق بولنا یہ اسلام ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث میں بتایا جب ہم آپس سے گفتگو کریں تو مخاطب ہوتے وقت ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس سے کہ کسی مانی بھائی کا دل ہو جائے. ہم سب سے کسی کا دل سمجھنے نہ پائے یہ رسول اللہ فرما ہے. کیا میٹھا بولنا یہ اسلام ہے؟ لہٰذا نصیحت کیجیے تو میٹھی انداز میں, اور برائی سے منع کیجیے تو میٹھے انداز میں, نیکیوں کی ترغیب کیجیے تو میٹھے انداز میں, شرابی کو شراب سے بچائیے تو میٹھے انداز میں, اور اگر کوئی سلام سے آتا ہے اور پچاس چیز سے آتا ہے, فاتحہ سے آتا ہے, وہ یقیناً فاتحہ کی حدیث ثابت ہے, سلام غلام سے ثابت ہے, بازارات کا جانا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے, یا رسول اللہ کہنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے, رسول اللہ سے فضل مانگنا یہ بھی اللہ سے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. میرے پیارے بھائی, لیکن جب آپ کو کوئی سے ہٹا نظر آئے تو پہلے محبت سے سمجھائیے, پیار سے سمجھائیے, اخلاق سے سمجھائیے. جہاں بائیکاٹ کر دینا, سماج سے نکال دینا, سلام اللہ وقت دینا, یہ ہر طرح اتمام حجت کر لینے کے بعد اس سے کریں گے. پہلے اتمام حجت کے لیے اخلاق سے, محبت سے, پیار سے پیغام کو پہنچائیے. اگر سلام سے انکار کر رہا ہے تو سلام کرنے والا بنانے کی کوشش کیجیے. اگر سنیت سے ہٹ رہا ہے تو سنیت پر لانے کی کوشش کیجیے. اگر اپنے بزرگوں کے طریقے سے کر رہا ہے تو بزرگوں کے طریقے پر لانے کی کوشش کیجیے. لیکن سارا کام پہلے محبت
سرکار فرمایا اور ایک چیز سرکار فرمایا المومن الحلم یحب الحلم، مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے. اسی لیے سنی جواب کا فرمایا کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے. اسی لیے جواب کا جواب ہوتا ہے اور یہ حضرت میں سستے بنتے ہیں ہے نا. اور یہ بھی دوائیاں بنتی ہیں. یہ سرکار نے فرمایا اب یہ کہہ رہے تھے بتاؤ یہ تعلیم شریف میں یہ بریانی اور یہ سرکار کہاں سے ثابت ہے؟ تو بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، میں بےحد نہیں کہہ رہا ہوں. اگر تعلیم کی کا سرکار خود سے نہیں ثابت ہے دنیا کی بات تو نہیں ہے ثابت ہے. اگر وہ دوائیاں جائز ہیں تو اس کے ناجائز ہونے اس کے ناجائز ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شریعت رسول اللہ کا قانون یہ ہے، آپ بھی پوچھیے کہ اللہ کے رسول کی شریعت میں جو ناجائز نہیں کیا وہ سب جائز ہے. جو ناجائز نہیں ہے وہ سب جائز ہے. اچھا اسے بڑی بتائیے تو سرکار نے فرمایا اچھا بولنا میٹھا بولنا بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. دیکھا جلیل یہ سنی مسلمان جاری میں اور پاک کے نام پر کھلاتا ہے، باقی میں رسول اللہ کے نام پر کھلاتا ہے، محرم میں امام حسین کے نام پر کھلاتا ہے، اپنے بزرگوں کی فاتحہ میں ان کے تعلیم رام کے نام سے کھلاتا ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. اچھا یہ نبی کے حدیث پر بات نہ یہ موجود کی بات ہے، نہ بریلی شیخ کی بات ہے، نہ مہیلا شیخ کی بات ہے، نہ کٹور شیخ کی بات ہے. یہ مدینہ شریف کی میں کہتا ہوں بھائی یہ پیر شریف کی نہ مانیے تو مدینہ شریف کی مانیے. حالانکہ یہ سارے شریف کہتے وہی ہیں جو بات مدینہ شریف کی ہو. اور ایک جملہ آپ اپنے لوگ سبا میں یاد کر دیجیے. میں کہنے کے لیے کہہ دیتا ہوں ان شریفوں کو مانتا بھی وہی ہے جو شریف اب آپ کیا یاد اللہ بڑی ایمان میرے ابا ایمان میرے ابا نے کیا فرمایا صبر کرنا اور بغاوت کرنا یہ ایمان ہے. صبر کرنا گالی کا جواب ہے، گالی کا جواب گالی سے دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. لاجی کا جواب لاجی سے دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور برائی کا جواب برائی سے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. بلکہ یہاں برائیوں کا جواب ظلم کا جواب سب سے دینا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ایمان ہے. اگر اللہ کو تیر دے تو گالی کا جواب میں کہیں برائی کا جواب میں کہیں برائی مت کیجیے. ظلم کا جواب ظلم سے مت کیجیے. اللہ کو تیر دے برائیوں کا جواب نیکیوں سے دینے کی کوشش. آگے یہ سوال کیا گیا اللہ آپ بندن جس آ گیا یہ آپ کو آپ نے اسلام بتایا ہے. یہ بتائیے اب میرے آقا نے کیا بتایا من سلم المسلمون باللسانه ويده. اب وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بیٹھے. اللہ کے نبی نے محدثین نے فرمایا اللہ کے نبی کا یہ جملہ یہ چاہے اصول احادیث ہے پیغمبر نے ساری زندگی کی تعلیم اس ایک جملے کہ یہ مسلمان سچا اصل کامل مسلمان ہے اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یعنی ہمارے مال سے ہماری دولت سے ہمارے کردار سے ہماری طاقت سے کسی طرح کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹنے پائے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے وہ کامل مسلمان. میں گزارش کرتا ہوں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر سارا بننا یہی ارادہ کر لے یہاں پر آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی
زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی طاقت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے. آپ یقین کیجیے عمل آپ باہر سے کریں گے، اللہ کی نیت پر آپ کو اور ابھی ہمارے یہ مومن کی فکری کتنی بڑی بات ہے. کچھ دن آپ ہماری بات کریں اور پھر ان شاء اللہ کے بعد اور بہن زیادہ ہو جاتا ہے کا بہن بھی ہے. میں واقعہ سنا دوں، میں اپنے معبود کے ساتھ ماننا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہے سیدنا سرکار بابا بھی اور سرکار علاج رضی اللہ تعالیٰ. ہم لوگ تو بہت معمولی کے لوگ ہیں اور بہت نالائق ہیں، کچھ ہمارے پاس ہے نہیں. اور میں ابھی بھی آپ پر آگے بہت شیف پر تو حضرت کی بات میں کر رہا ہوں تو میں نے سب کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلے ہم کو دیکھتے بڑے بڑے علماء رام یہ بزرگوں کی زبان میں جا کر گھر بناتے ان کے نالے سیکھے کرتے تھے، تب ان کے علمی نکھار علمی نورانیت کو بچتے تھے. آج کی سرکار میں پورا وقت ہونا جان دیتے ہیں کہ بکرے پڑھا دی، ہدایت پڑھا دی اور ملا حضرت پڑھا دیا تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پڑھا لیتا ہوں تو میاں سرکار نعمت الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے لکھا باقاعدہ کہ سرکار نعمت الہی مقام جہاد پر ہے. اب یہ تو سرکار بابا کی عبادت رہا اور سرکار بابا بڑی تھی، بہت بڑی آئی. سرکار اپنے پاکے بڑے لاڈلے تھے اور اتنے لاڈلے تھے کہ غریب نواز نے بابا فرید کے بارے میں فرمایا کہ میرے دین میں ایک ایسا بال رکھا ہے جس کی رفائی تو سرکار بابا فرید کی تشریف فرما سرکار کیا کرتے تھے. ایک طالب علم آ گیا، بہت لوگ ہو گئے. سرکار بابا فرید کے بعد اس نے ایک سوال کیا، بابا فرید نے جواب دے دیا. اس نے پھر سوال کا جواب دے کر دیا. بابا فرید سرکار میں دیکھا یہ طالب علم میرے شہر سے بات کر سوال سے بات کی جا رہا ہے. کیا سوال ہے میرا؟ اس نے سوال کیا اور جواب دیے.